بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ قرآن ایک معجزہ چیپٹر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے قریش کو کیا چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں ایک شک ہو تو قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، لیکن قریش وہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکے، وہ امپاسبل تھا۔ لیکن آج بھی اتنے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے باوجود اور اتنے سائنٹیفک ریولوشن کے باوجود بھی یہ امپاسبل ہے۔ اگر ہم سورہ انبیاء کی یہ چند آیتوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ پاک کیا ذکر فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا نہیں دیکھتے کافر کہ آسمان اور زمین تھے رتقا، بند، ایک پیکڈ اب ماس تھے وہ، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ رتقا کے معنی ہوتے ہیں بند چیز کے، وہ ایک پیکڈ اب ماس تھا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے وہ ایک پیک ماس تھا، بند تھا وہ، پھر اللہ پاک نے اس کو کھولا، ففتقا، پھر اللہ پاک نے اس کو کھولا اور ایکسپانڈ کر کے تخلیق کی زمین اور آسمان اور یونیورس کی۔ 1950 میں آئنسٹائن نے بگ بینگ تھیوری پرپوز کی تھی۔ اکارڈنگ ٹو اٹ کہ یونیورس کریٹ کیسے ہوا، بائی اے پیک اپ ماس، وہ سلولی ایکسپانڈ ہوا اور ایکسپانڈ ہو کے پوری یونیورس کریٹ ہوئی، اور وہ یونیورس اسٹل ایکسپانڈ کر رہی ہے، وہ ابھی بھی ایکسپانڈ کر رہی ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ پاک نے یونیورس کا کریشن بیان فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ شَيْئًا حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر ایک جاندار، پھر کیا یقین نہیں رکھتے؟ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، حیا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے واٹر مالیکیولز ہیں وہ صرف سالوینٹ یا ریئیکٹنٹ کی طرح کام نہیں کرتے، بلکہ جو اسینشیل آرگینک مالیکیولز ہے اس میں وہ بھی کیسے پروموٹ ہوئے ہیں، بائی ہائیڈرولیسس، یعنی ہیومنس کی ہر آرگینک اوریجن آف لائف، جتنی بھی لائف کی اوریجن ہے اس میں جو مالیکیولز امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ واٹر مالیکیولز ہے۔ اور ہماری ہیومن باڈی پہ ہم نظر ڈالیں تو ہیومن باڈی کا نیئر اباؤٹ 60% حصہ پانی ہے۔ برین میں ہیومنس کے 73% پانی ہے، لنگس اور ہارٹ میں 80% پانی ہے۔ اور جس پلانٹ پہ پانی ہوتا ہے وہیں پہ لائف ہوتی ہے۔ جس پلانٹ پہ پانی نہیں ملتا وہاں پہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ جس بستی میں پانی ہوتا ہے وہیں پہ آبادی بستی ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ آبادیاں نہیں بستی۔ تو یہ آیت جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہر ایک جاندار شے پانی سے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنایا زمین میں رواسیہ، ماؤنٹین، چٹانیں، ان تمید بہم، کہ وہ ہلے نہ۔ تمیدہ کے معنی ہوتا ہے استقرار، کہ اللہ پاک نے ماؤنٹینز کا کریشن کیوں کیا؟ تاکہ زمین استقرار نہ کرے، حرکت نہ کرے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری وچ از پرپوز بائی الفریڈ ویگنر ان 1912، وہ کیا اسٹیٹ کرتی ہے کہ ماؤنٹینز جو ہے وہ ارتھ کے ایکویلیبریم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ارتھ کے اسٹیبلٹی ہے، ایکویلیبریم ہے، وہ بیکاز آف ماؤنٹین ہے، ماؤنٹین کی وجہ سے ہے۔ آئسوٹیسی تھیوری اکارڈنگ ٹو اٹ کہ جتنے پیکس ماؤنٹینز اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی ڈیپ روٹیڈ تھورو وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، ان کے روٹ اتنے اندر ڈیپ ڈاؤن ایک کیل کی طرح گڑے ہوتے ہیں، جو کہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے پہاڑوں کا بوجھ زمین پہ اس لیے ڈالا کہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے۔ تمیدہ، میدہ یعنی اضطرابی حرکت نہ کرے زمین اور اپنے اوپر بسنے والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ فججن سبول لعلہم یہتدون، اور اس میں سے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو اتنی عقل و فہم دی کہ انسان ان پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اس میں راستے بنا کے اپنی راہیں پا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت محفوظ، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان آیاتوں سے اعراض برتتے ہیں۔ ہم نے آسمان کو کیا بنایا؟ سقفا، چھت، محفوظاً، محفوظ چھت بنایا۔ اب ایک عقل رکھنے والا انسان اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ پائیں گا کہ یہ عظیم الشان، وسیع و عریض پھیلا ہوا آسمان
جو بچھایا ہے اللہ پاک نے وہ بنا کوئی ستون، بنا کوئی سپورٹ کے ہمارے سروں پہ ایک محافظ چھت کی طرح کھڑا ہے۔ کبھی سنا ہم نے کہ کوئی آسمان کا کوئی حصہ کہیں گر پڑا؟ بنا سپورٹ کے، بنا کوئی ستونوں کے، بنا کوئی پلرز کے اللہ پاک نے خوبصورت آسمان ہمارے سروں پہ چھت کی طرح، محافظ کی طرح ہمارے سر پہ بچھا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا، بنایا رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز، ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے شمس اور قمر کے ساتھ کلن کہا، تثنیہ یعنی ڈبل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اور ان کلو میں ہر چیز آ گئی، ہر ہیونلی باڈیز، پلانٹ، ہر ادر گیلیکسی میں جتنی بھی چیزیں وہ سب آ گئی۔ وہ سب کی سب کیا کر رہی ہے؟ فلکن یسبحون، فلک کے معنی ہوتے ہیں گھر، مدار، دائرہ، آسمان، آربٹ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کیا کر رہی ہے؟ اپنے اپنے آربٹ میں یسبحون، تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کین یو امیجن کہ ایک شخص کھڑا ہو کے آسمان کی طرف سورج اور چاند کو دیکھے اور وہ یہ کہے کہ یہ سورج اور چاند رکے ہوئے نہیں ہیں، اسٹیشنری نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں یہ کنٹینیوس گردش کر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس تھیریز آ گئی سولار سسٹم کی، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم چاند اور سورج کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گردش کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک فکس آربٹ ہے؟ لیکن اللہ پاک ان آیتوں میں صاف بیان کر رہا ہے کہ چاند، سورج، سیارے، ستارے اپنے اپنے آربٹ میں، فلک میں، اپنے آسمان میں، اپنے گھر میں، اپنے خود کے آربٹ میں یسبحون، فلوٹ کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، وہ اسٹیشنری نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، انہوں نے 30 سال تک کنٹینیوس عبادت کی، اور 30 سال عبادت کرنے کے بعد ہر عابد کے سر پہ اللہ تعالیٰ سایہ کر دیتا تھا، بادل کا سایہ کر دیتا تھا، لیکن اس عابد کے سر پہ سایہ نہیں ہوا۔ تو اس نے یہ معاملہ اپنی والدہ سے کہا کہ اے والدہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس 30 سالوں میں کوئی گناہ کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ پھر ان کی ماں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کیا اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیے بغیر نظر ہٹا لی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بس یہی سبب ہے، اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کے دروازے تم پر کھول دیے، میں نے اپنے قرآن کا افتتاحی عالمین کے انٹروڈکشن سے کیا ہے، اور تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان علوم کا جانکار بنائے، آمین۔